کہ انہوں نے اپنے اس اینکر سے اعلان برات کر دیا کہ ہم اس کی اس ایکٹیویٹی کو بالکل آن نہیں کرتے. آپ کو آج کل بالکل عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیمرے اور کمرے والی سرکار مناظر سے ایک بار پھر فرار منتظر و بے قرار, کوئی اشارہ کوئی محبت کا پیغام. تو حضور ان سب چیزوں کے ساتھ آپ کا سامنا کرنے کے لیے اقرار منتظر. اب السلام علیکم دوستوں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی پیشن گوئی جو ہے وہ سچ ثابت. جیسا کہ میرے دوستوں آپ کو پتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جب اویس ربانی نے چیلنج کیا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو, اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے وہ چیلنج ایکسیپٹ کیا تھا. انجینئر صاحب نے یہ کہا تھا کہ جیسا یہ آن لائن ڈبیٹ کبھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ان علماء میں, ان بابا پرست علماء میں دم ہی نہیں کہ وہ میرے ساتھ ان گستاخانہ عبارتوں پر بات کریں. دوستوں اویس ربانی اور مفتی حنیف قریشی صاحب کے بہت سے جھوٹ سامنے آ چکے ہیں. تو آپ کو پتا تو ہے اویس ربانی جو ہے وہ ویوز کے چکروں میں بہت بڑے بڑے جھوٹ بول جاتا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے. جی ٹی وی والوں نے انجینئر محمد علی مرزا سے معذرت کر لی. کس معاملے میں؟ اویس ربانی نے جو چیلنج کیا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو, اگر انجینئر میں ضرورت ہے ہمارے پروگرام میں آ کر بات کریں. اور جب انجینئر صاحب نے اویس ربانی کا چیلنج جو ہے ایکسیپٹ کیا تو جی ٹی وی والوں نے یہ پالیسی نکال دی کہ اس طرح کی جو ڈیبیٹ ہے وہ آن لائن نہیں ہو سکتی. کیونکہ ہمیں رابطہ کیا اور ان کی جوابی ای میل بھی آ گئی جس میں انہوں نے معذرت کر لی ہے اس حوالے سے, اور اس سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے اپنے اس اینکر سے اعلان برات کر دیا کہ ہم اس کی اس ایکٹیویٹی کو بالکل آن نہیں کرتے, یہ ہماری کمپنی کی پالیسی کے منافی ہے. شکر ہے یہ وجہ کہ وہ اینکر آپ کو آج کل بالکل عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان حرکتوں کی وجہ آپ کو آج پتہ چلے گی کہ چونکہ اس کے ساتھ تو کام جو ڈلنا تھا وہ ڈل گیا, تو اس کی جو چیخیں تھی اس کے پیچھے ریزن کیا ہے وہ آپ کو اس ای میل کے جواب سے پتہ چلے گا کہ وہ چیخیں کیوں مار رہا ہے. اس کا علاج وہی ہے کہ پازیٹیولی اس کی ویڈیوز کے نیچے کامنٹس کیا کریں, گالی گلوچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے اسٹوڈنٹس ایسا کام کرتے بھی نہیں. اگر کوئی اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کوئی حرکت کرتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے, لیکن علمی طریقے سے اس کی ویڈیوز کے نیچے کامنٹس ضرور کریں تاکہ کوئی اصلاح والا پہلو اگر ہے تو ان کی اصلاح کا کوئی معاملہ ہو جائے. باقی زبردستی تو کوئی کسی کو گھول کر حق دے نہیں سکتا, تو سیدھی سی بات ہے. اور میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں, انہوں نے کہا کہ جب چشتی سنا والی ویڈیو اپلوڈ ہوئی نا قاری خلیل الرحمان صاحب والی, تو یہ مفتی حنیف قریشی میرے آفس میں آیا اینکر بھی, اور انہوں نے آ کے منتیں ماری کہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں. انہیں پتا چل گیا تھا کہ یہ کام ہمارے ساتھ ڈل گیا کیونکہ انجینئر کی کافی نظریں سے دیکھ لیں گی. ہاں تو اسی طرح میرے دوستوں جی ٹی والوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو یہ بتایا کہ مفتی حنیف قریشی انہوں نے آ کر یہ کہا کہ یہ ویڈیو جو ہے اس کو ڈیلیٹ کیا جائے. یہ جو ویڈیو چیلنج والی اویس ربانی نے انجینئر صاحب کو چیلنج کیا, اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کیا جائے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ ویڈیو اب ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی. اس طرح میرے دوستوں اویس ربانی کی وجہ سے ان علماء کو اپنے منہ چھپانے پھر رہے ہیں. اویس ربانی جو ہے وہ فرنٹ مین بن کر بات کر دیتا ہے, مفتی حنیف قریشی صاحب اور دیگر علماء کو بھگتنا پڑتا ہے. اسی طرح میرے دوستوں ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو چیلنج کیا ہے, ٹی وی والوں نے آن لائن ڈیبیٹ کے لیے منع کر دیا ہے کہ آن لائن ڈیبیٹ اس طرح کی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد اویس ربانی صاحب کو پتہ ہے وہ جھوٹا انسان ہے اور ویوز لینے کے چکر میں بہت بڑے بڑے جھوٹ بول جاتا ہے. تو اس نے جو ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے نئی ڈرامہ بازی جو ہے شروع کر دی کہ انجینئر صاحب لائیو ڈیبیٹ سے بھاگ رہے ہیں. ریسنٹلی اسی کی ویڈیو آئی تھی, اس میں اس کا یہ کہنا تھا کہ انجینئر صاحب لائیو بیٹھنے سے بھی بھاگ رہے ہیں. اصل میں اس کا مقصد یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ میرے چینل کے آ کر لائیو ڈیبیٹ کریں علماء کے ساتھ. لیکن اس حوالے سے انجینئر صاحب کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. فائدہ اس ٹائم تھا جی ٹی وی والے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو آن لائن لیتے اور ان گستاخانہ عبارتوں پر آن لائن ڈیبیٹ ہوتی. پھر عوام کو یہ پتہ چلتا کہ بزرگوں اور بابا نے جو گستاخیاں کی ہیں, جن گستاخانہ عبارتوں کا یہ دفاع کر رہے ہیں اور صدیوں سے یہ مناظرے کر رہے ہیں, اور عوام الناس کو انہوں نے بے وقوف بنایا ہوا ہے. ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کسی خاص کیفیت میں تھے جس کی وجہ سے ان سے یہ کچھ ہوا ہے. تو اسی طرح میرے دوستوں اویس ربانی صاحب نے مزید انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے سے جھوٹ جو ہیں وہ بولنا شروع کر دیے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنے چھوکروں کو یعنی اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہا ہے کہ ان کی ویڈیوز کے نیچے جا کر آپ گالیاں دیں. لیکن میرے دوستوں اویس ربانی نے یہ سراسر جھوٹ بولا ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایسا کچھ نہیں کہا. انہوں نے صرف یہ کہا کہ اکساؤ جس کی وجہ سے میرے ساتھ آن لائن ڈیبیٹ کر سکیں اپنے بزرگوں اور بابوں کی گستاخانہ عبارتوں کی دفاع میں. بچوں کو, چھوکروں کو اور مریدوں کو فرقے کے کہہ دیا کہ اویس ربانی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ اٹیک کرو, کمنٹس کرو, جا کے دماغ کی گالیاں لکھو. وہ جو مادر پدر آزاد گالیاں ہیں اس کے اسکرین شاٹس لے کے رکھے ہوئے, کمنٹس آف کرنے کا آپشن ہوتا ہے. مگر ان کو میں نے منع کیا آف نہیں کرنا. یہ سارے ثبوت ہیں جو آپ پیش کریں گے کہ ان کی تربیت کیسی ہے, ان کے بابے نے ان کو سکھایا کیا ہے اور یہ کس قسم کے انتشار پھیلاتے ہیں. اس کا علاج وہی ہے کہ پازیٹیولی اس کی ویڈیوز کے نیچے کامنٹس کیا کریں, گالی گلوچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے اسٹوڈنٹس ایسا کام کرتے بھی نہیں. اگر کوئی اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کوئی حرکت کرتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے, لیکن علمی طریقے سے ویڈیوز کے نیچے کامنٹس ضرور کریں تاکہ کوئی اصلاح والا پہلو اگر ہے تو ان کی اصلاح کا کوئی معاملہ ہو جائے. دوستوں دیکھ لیا ہوگا کہ اویس ربانی نے کتنے جھوٹ بولے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے. اویس ربانی اسی وجہ سے یہ تمام جھوٹ بولتا ہے. عوام الناس جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سنتی ہے, ان کو لائک کرتی ہے, وہ انجینئر صاحب کے خلاف ہو جائے. میرے دوستوں ایسا کچھ نہیں ہونا. کمنٹس والی بات انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کلیئر کر دی کہ جو بھی بندہ اگر غلط بات کرتا ہے تو وہ اس کا خود ذمہ دار ہے. میرے دوست اور بھی جھوٹ ہیں جو اویس ربانی صاحب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے بولتے ہیں, صرف اور صرف عوام الناس کو انجینئر صاحب کے خلاف کرنے کے لیے. تو میرے دوستوں اویس ربانی جھوٹے انسان کی وجہ سے مفتی حنیف قریشی صاحب کو اپنا منہ چھپانا پڑ رہا ہے. جیسا کہ میرے دوستوں آپ کو پتہ ہے کہ اس نے 26 نومبر کو مناظرے کے حوالے سے بھی
اپنی مرضی سے یہ پلان کیا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ مفتی حنیف قریشی صاحب کو بٹھائیں گے مناظرے کے لیے۔ آپ کو پتا ہے مفتی حنیف قریشی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ اویس ربانی سے غلطی ہوئی ہے، اس نے یہ کام کیا ہے۔ اسی طرح میرے دوستوں، اویس ربانی نے جو چیلنج کیا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو، اس کے بعد مفتی حنیف قریشی صاحب کو جی ٹی وی والوں سے مدد کرنی پڑی کہ یہ ویڈیو جو ہے ڈیلیٹ کریں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ ویڈیو جو ہے ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی۔ اب اویس ربانی کا مقصد صرف یہی ہے کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ میرے چینل پہ، جو ان کا چینل ہے اپنا، اس چینل پہ آ کر علماء کے ساتھ آن لائن ڈیبیٹ کریں، جس کی وجہ سے جو میرا چینل ہے وہ گرو ہو اور مجھے جو ہے وہ ویوز ملے۔ لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایسا کچھ نہیں کرنا۔ جی ٹی وی پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس وجہ سے کہا تھا کہ میں آن لائن علماء کے ساتھ ڈیبیٹ کروں گا گستاخانہ باتوں کے اوپر، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ مقصد تھا کہ ان کے بابوں اور بزرگوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے ہیں، وہ لوگ ایکسپوز ہوں گے، اور جو ان کا دفاع کر رہے ہیں ان گستاخانہ عبارتوں کا، ان کو بھی عوام الناس کے سامنے ایکسپوز کرنا ہے کہ یہ جھوٹا دفاع کر رہے ہیں۔ دوستوں، ان لوگ کی اوقات ہی نہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ان گستاخانہ عبارتوں کے اوپر بات کر سکیں، کیونکہ یہ جھوٹے انسان ہیں اور جھوٹا دفاع کرتے ہیں اپنے بزرگوں اور بابوں کا۔ دوستوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز مسلط کر دی ہے جس کی وجہ سے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور الحمدللہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ بیانات چل رہے ہیں، اور بھی مزید چینل ہیں جس پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بیانات جو ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ حق کی آواز جو ہے وہ بلند ہو رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل دین ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اور لوگوں کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان گستاخانہ عبارتوں پر جو یہ مولانا صاحب اور مفتیان کرام جو دفاع کرتے تھے اور مناظرے کرتے تھے وہ جھوٹا دفاع کرتے تھے۔ دوستوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہی مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح دین ہے وہ لوگوں تک پہنچے، نہ کہ وہ دین جو بابوں نے اس عوام کو دیا ہے۔ میرے دوستوں، یہ تھی ویڈیو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اپنی مرضی سے انجینئر صاحب کو چیلنج کر دیتا ہے ویوز کے چکروں میں، اور مفتی حنیف قریشی صاحب کو اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اسی وجہ سے جی ٹی وی والوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو آن لائن نہیں لیا۔ ان کو پتا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ان کے بزرگوں اور بابوں کی گستاخانہ عبارتوں کو لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کرنا ہے، اور ان مفتیان کرام کو بھی ایکسپوز کرنا ہے جو ان گستاخانہ عبارتوں کے حوالے سے جھوٹا دفاع کر رہے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیر۔